الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین معززات، ماؤں بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں ساری کائنات کے سردار، آمنہ کے در یتیم، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. آج میں آپ کے سامنے خلیفہ ثانی، مراد رسول، امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب، آپ کی شان اور سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی قدر و منزلت بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم ہستی کی زندگی کو سمجھنے کی اور اس جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اس کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے. کون سی شخصیت؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے مورخ نے نہیں کہا تھا، کسی مسلمان مفکر نے نہیں کہا تھا، بلکہ غیر مسلم مورخ نے اس بات کو تسلیم کیا تھا اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اگر اس دنیا کے اندر
عمر بن خطاب کو صرف 10 سال مزید حکومت مل جاتی. کتنے سال؟ 10 سال مزید حکومت مل جاتی تو اس دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہ رہتا. اور عمر بن خطاب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے دور خلافت کے اندر ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایسی ہوتی تھی کہ جس میں اسلامی خلافت، اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا رہتا تھا فتوحات کی وجہ سے، ملکوں کو فتح کرنے کی وجہ سے، ممالک کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روندنے کی وجہ سے. اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لشکروں کے گھوڑوں کے سموں نے کیسر اور کسریٰ کے غرور کو اور ان کے تکبر کو اور ان کی شان و شوکت کو اور ان کی قدر و منزلت کو اپنے سموں تلے رونت ڈالا تھا. کائنات کے اندر اس جیسی عظیم الشان ہستی انبیاء کے بعد اور صدیقین کے بعد کوئی اور نہیں ہے. اگر ہے تو عمر بن خطاب کی ہستی ہے. کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ عمر ہیں کہ رات کو گشت کر رہے ہیں، اپنی رعایا کی خبر گیری کے سلسلے میں رات کو گشت کر رہے ہیں، گلیوں کے اندر چل رہے ہیں. میری رعایا میں سے کوئی بھوکا ننگا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی غریب الحال تو نہیں ہے، کوئی مسکین اور فقیر تو نہیں ہے. گشت کر رہے ہیں. گشت کرتے کرتے پتہ چلتا ہے ایک مکان کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ خاتون نے بتایا کہ میرے پاس یہ بچے ہیں لیکن ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے، راشن نہیں ہے. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران فوراً جاتا ہے، فوری طور پر بیت المال کے اندر سے اناج کی ایک بوری اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے. اسلم غلام کہتا ہے امیر المومنین میں آپ کا غلام ہوں، آپ یہ بوجھ میرے اوپر لاد دیں، یہ بوجھ مجھ کو دے دیں. آپ مومنین کے امیر ہیں، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، آپ کیوں یہ اپنی کمر کے اوپر، اپنے کندھے کے اوپر بوجھ اٹھاتے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کہنے لگے اسلم آج میں اگر تم کو یہ بوجھ دے دوں تو ٹھیک ہے تم اٹھا لو گے، کیا کل قیامت والے دن بھی بوجھ اٹھا سکو گے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اس دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، اس دن کوئی کسی کا کچھ نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ناصر نہیں ہوگا. آج میں اگر تم کو اٹھا دوں، دے دوں، کیا کل قیامت والے دن بھی تم اٹھا لو گے؟ یہ بوجھ میرا ہے، میں خود اٹھاؤں. یہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. آج تو ایک چھوٹا سا یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہی مان نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا محفل کے اندر، محلے کے اندر، گلی کے اندر، علاقے کے اندر میں بڑا سیاستدان ہوں. وہی مان نہیں ہے یہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. اپنے دلوں کے اندر عمر بن خطاب کی محبت پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر عمر بن خطاب کا ایمان پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر عمر فاروق کی غیرت پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر عمر فاروق جیسی خودداری پیدا کرو.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر عمر بن خطاب جیسی خودداری پیدا کر، رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ عمر بن خطاب اسلام کے پہلے جانی دشمن تھے، جانی دشمن تھے، اور اسلام کا آغاز ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر اسلام کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، اور پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ جانی دشمن بن گئے۔ جس طرح ابو جہل دشمن بنا، جس طرح ابو لہب دشمن بنا، جس طرح امیہ دشمن بنا، جس طرح کوئی اور دشمن بنا، اسی طرح عمر بن خطاب بھی دشمن ہو۔ تلوار نیام سے نکال لی اور ارادہ کیا کہ آج میں بانی اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ، تلوار ہاتھ میں ہے اور نکلے ہیں ختم کرنے کے لیے، نکلے ہیں فتح کرنے کے لیے، لیکن کیا پتا تھا کہ خود مفتوح ہو کر محمد عربی کے قدموں میں گر جائیں گے۔ اب جب نکلے ہیں تو رستے میں آپ کا بہنوئی ملتا ہے، آپ کو ایک صحابی ملتا ہے، صحابی وہ کہتا ہے کہ آپ کی بہن اور بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں، یہ عام صحابی ہے، بہنوئی نہیں، بہنوئی اور بہن ان کی جا کر خبر لو۔ جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ بہن کہتی ہے کہ عمر مجھ کو مارنے سے پہلے ذرا غور اور فکر کرو، ایسے نہ کرو۔ اسے مارا پیٹا، وہ ایک واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اب مارنے پیٹنے کے بعد جب ہلکان ہو گیا عمر، کہا بہن ذرا مجھے وہ آیات سنا تو صحیح جب میں آیا تھا اور جن آیات کی تو تلاوت کر رہی تھی۔ بہن کہتی ہے پہلے غسل کر کے آ، پھر میں وہ آیات سناؤں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو کر آتے ہیں، بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ بہن نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور عمر بن خطاب کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ اب یہ مفتوح ہو کر، اب یہ مقبوضہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر اپنی جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور محمد عربی کے دین کے دائرے کے اندر داخل ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے تم چھپ کر نماز پڑھتے تھے، پہلے تم چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کر تبلیغیں ہوتی تھیں۔ آج عمر بن خطاب ہلکا بگوش اسلام ہوا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آج علل اعلان برملا خانہ کعبہ کے اندر چھت کے اوپر بلال اذان دے گا اور خانہ کعبہ کے اندر با جماعت نماز ادا ہوگی۔ اور عمر بن خطاب نے پھر ایسا کر دکھایا۔ پہلے یہ لوگ چھپتے تھے، ڈرتے تھے کفار سے، اور بلال کو کہا چھت پر بآواز بلند اذان کہہ، اور اذان کہنے کے بعد جب بلال نے کہی تو علل اعلان اور برملا با جماعت نماز ادا۔
یہ عمر بن خطاب ہے، یہ مراد رسول ہے، جس کو رسول نے مانگا تھا، جس کو رسول نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے سوال کیا تھا۔ اور شاعر نے کہا دنیا عدالت میں فاروق تیرا نام، تا حشر درخشندہ و تا بندہ رہے گا۔ دنیا عدالت میں فاروق تیرا نام، تا حشر درخشندہ و تا بندہ رہے گا۔ تسلیم عمر ہوگا تو عمر پائے گا، ورنہ مر جائے گا اور پراگندہ رہے گا۔ اگر عمر کو کوئی تسلیم کرے گا تو عمر پائے گا، تب زندگی پائے گا، تب اس کو زندگی ملے گی، تب اس کو دنیا کے اندر ناموری ملے گی، تب اس کو دنیا کے اندر شہرت ملے گی، تب اس کو دنیا کے اندر سانسیں ملیں گی، تب وہ دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارے گا۔ تسلیم عمر ہوگا تو عمر پائے گا، ورنہ مر جائے گا اور پراگندہ رہے گا۔ اگر کوئی عمر کو تسلیم نہیں کرے گا مر جائے گا، پراگندہ رہے گا۔ اور جان لو عمر کا چاہنے والا، اور جان لو عمر کا چاہنے والا زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائیو، ان کے بارے میں بغض، ان کے بارے میں دل کے اندر کوئی کینہ یا دشمنی، سبحان اللہ، اتنا عظیم انسان۔ میرے بھائیو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قدر کرتے تھے جناب عمر کی، رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ قدر کرتے تھے جناب عمر کی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ قدر کرتے تھے جناب عمر کی۔ اور جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ قدر کرتی تھی جناب عمر کی رضی اللہ تعالی۔ اتنا عظیم انسان، اس کے بارے میں بغض اور عناد اور دل کے اندر کینہ اور دشمنی، میرے بھائیوں یہ تو بالکل ہی قابل ملامت ہے، یہ تو بالکل ہی قابل مذمت ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں یہ تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات محفوظ اور موجود ہے کہ عمر نے وفد بھیجا بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس پر قبضہ تھا کن کا؟ پادریوں کا، عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ اور بیت المقدس ایک مقدس جگہ ہے، مسجد اقصی مقدس جگہ ہے۔ اس کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ، اب اس کو فتح کرنا ضروری تھا۔ عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر وفد بھیجا۔ کہاں بھیجا بھائی؟ بیت المقدس کی طرف، اس کو فتح کرنے کی خاطر، تاکہ وہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے۔ وہ ایک مقدس جگہ تھی، اور جو عیسائیت تھی وہ ایک باطل مذہب بن چکا تھا، وہاں پر اب ان کے قبضے کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ آخری نبی آ چکا تھا۔ آخری نبی کے آنے کے بعد پہلے نبیوں کی شریعتیں ختم ہو جایا کرتی، لہذا یہ ضروری تھا کہ وفد بھیجا جائے۔ اب یہ وفد جا رہا ہے، جا کر انہوں نے پادریوں سے مذاکرات کیے کہ جناب ہم فتح کرنے کے لیے آئے ہیں اور تم اپنی تیاری کر لو، تم جنگ کی تیاری کر لو، ہم یہ تم سے چھیننے کے لیے آئے ہیں، اپنا سانبا کر لو۔ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنا جو امیر ہے، جس کو تم امیر المومنین کہتے ہو، وہ ہمیں دکھا دو۔ ہماری کتابوں کے اندر کچھ نشانیاں ہیں کہ بیت المقدس کا جو فاتح ہوگا اس کی یہ نشانیاں ہیں،
ایک دفعہ ہمیں اس کی زیارت کر دو، اس کے بعد ہم جنگ کا فیصلہ کریں گے۔ اگر اس کے اندر وہ نشانیاں ہوئیں جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، پھر ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ فاتح بیت المقدس کی نشانیاں ہیں، اور فاتح وہ ہوتا ہے جو لازمی فتح کر کے رہتا ہے۔ فاتح وہ ہوتا ہے جو لازمی فتح کر کے رہتا ہے۔ اگر وہ نشانیاں ہوئیں تو پھر جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ذرا فاصلے پر ہیں۔ یہ وفد جو آگے بھیجا تھا، جنہوں نے ان پادریوں سے مذاکرات کیے، ان میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں کہاں؟ امیر المومنین کی طرف، عمر بن خطاب کی طرف جاتے ہیں۔ جا کر یہ ساری بات سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو امیر ہے وہ ہمیں دکھا، اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے جنگ کا۔ اس لیے امیر المومنین آپ ذرا اپنے یہ جو لباس وغیرہ ہے اس کو درست کر، نیا لباس پہن۔ جس طرح آج ہم نے اپنی ظاہری جو زیب و زینت ہے وہ تو بہت زیادہ بنائی ہوئی ہے، مساجد بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، ظاہری جو وضاقتہ ہے، زیب و زینت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو ایمان ہے فاروق کا وہ نہیں رہا۔ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ۔ امیر المومنین آپ ذرا نا اپنے لباس کو درست فرما لیجئے، نیا لباس پہنیں، زیب و زینت اختیار کریں۔ یہ لوگ بیچارے پہلے ہی بہت زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں، جب آپ نیا لباس پہنیں گے اور زیادہ مرعوب ہو جائیں گے، آپ کی ہیبت ان کے دلوں کے اوپر بیٹھ جائے گی۔ اپنے آپ کو ذرا درست فرما لیجئے۔ اللہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب، اس درویش کو کہ جس کے لباس کے اوپر بے شمار پیوند لگا کرتے تھے اس وقت جب عمر خلیفۃ المسلمین تھا، اس وقت جب عمر امیر المومنین تھا، اس وقت جب عمر کے پاس 24 لاکھ مربع میل کا سارا ریونیو آتا تھا اور بیت المال کے اندر بہت کچھ جمع تھا، اس وقت جسم کے اوپر پیوند لگے ہوتے تھے، اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو درست فرما لیجیے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے، سنو، مجھے عزت اللہ نے کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، مجھے عزت اگر ملی ہے تو محمد عربی کے دین کی وجہ سے ملی ہے۔ میں اپنے کپڑوں کو اسی طرح رکھوں گا، یہ پیوند لگے کپڑے مجھے منظور ہیں، میں اپنے کپڑے تبدیل نہیں کروں گا۔ اللہ، جب سامنے آئے پادریوں نے دیکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کیا۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمیں قیامت والے دن جنت کے اندر عمر بن خطاب کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اکبر، کیسا وہ عمر ہوگا، اس کے اندر کتنی غیرت تھی، کتنا ایمان تھا، کتنا جوش تھا، کتنا جلال تھا، کتنی اس کی ہیبت تھی کہ کیسر اور کسریٰ جو ہیں وہ اپنے اپنے بلوں کے اندر بیٹھ کر ڈر رہے ہیں، اپنی اپنی بلوں کے اندر کیسر اور کسریٰ وقت کے اوبامے اور وقت کے پتہ نہیں کیا کچھ اپنی اپنی بلوں کے اندر جب عمر کا نام سنتے تھے نا تو کانپ جاتے تھے۔ یا اللہ، ہمیں اس عمر کی زیارت نصیب فرما۔ ہم اپنی آنکھوں سے جی بھر کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کریں، اور پھر یا اللہ ہماری ملاقات بھی نصیب فرما، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات بھی کریں۔ اللہ اکبر، ملاقات کریں، اور یا اللہ ہم ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں، اور ہم ان کو کہیں کہ یا
امیر المومنین، دنیا کے اندر ہم آپ کی باتیں سناتے تھے، نجم محمدی کے اندر، مسجد کے اندر ہم آپ کا تذکرہ کرتے تھے، ہم آپ کی باتیں سنتے تھے، سناتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں ہوں۔ پادریوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جتنی بھی چابیاں ہیں بیت المقدس کی، سب چابیاں عمر بن خطاب کے قدموں کے اندر ڈال دو۔ انہوں نے کہا ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ہماری کتابوں کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے، جو بھی نشانیاں فاتح بیت المقدس کی ہیں، وہ تمام نشانیاں امیر المومنین کے اندر موجود ہیں، ہم نے جنگ نہیں کر دی، اور اگر ہم کریں بھی تو ہماری جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فاتح وہ ہوتا ہے جس نے فتح کر کے رہنا ہوتا۔ چابیاں حوالے کر، اور یہ وہ عمر ہیں، اتنا ایمان کہ کوئی بھی کام وہ نہیں کرنا جو نبی نے حکم نہ دیا ہو، جو نبی نے نہ کیا ہو۔ حجر اسود کو دیکھا، کہا حجر اسود بات سن، حجر اسود کو، پتھر کو، بے جان کو دیکھا تو کہا بات سن، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، خدا کی قسم اگر میرے آقا محمد عربی نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو عمر بن خطاب کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ میں اس لیے بوسہ لیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی نے اس بات کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ ہے ایمان، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، کہ نبی کی بات سے ادھر ادھر نہیں جانا۔ اور دریائے نیل کو خط لکھا۔ دریائے نیل کہاں پر ہے، کس ملک میں ہے؟ جی مصر کے اندر دریائے نیل ہے۔ مصر کو وادی نیل کہا جاتا ہے، نیل کی وادی، ایک زرخیز علاقہ ہے مصر کا۔ عمر بن عاص وہاں کے گورنر تھے۔ عمر بن عاص کو وہاں پر بھیجا لشکر دے کر، عمر بن عاص نے فتح کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور عمر بن عاص ہی کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ اب ہوا یہ، عمر بن عاص گورنر ہیں مصر کے، اور مصر کی زراعت کا انحصار دریائے نیل پر تھا۔ مصر کی زراعت کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر تھا نا، دریاؤں اور نہروں سے کھیتیاں سیراب ہوتی۔ ہوا یہ کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، کسی وجہ سے خشک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا عمر بن عاص سے کہ جناب یہ معاملہ ہے گورنر صاحب، اچھا بھائی اس معاملے کا تم کیا حل سوچتے ہو؟ چونکہ ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بتاؤ۔ وہاں مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کا یہ حل سوچتے ہیں، یہ حل کرتے ہیں کہ جب بھی یہ خشک ہوتا ہے، ایک نوجوان دوشیزہ کو، لڑکی کو، اس کی بینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر مار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ جب یہ کام کیا جاتا ہے تو یہ دریا جو ہے یہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ عمر بن عاص تذبذب کا شکار ہوئے کہ یہ بات جو ہے یہ خلاف شرع ہے، اس بیچاری کا کیا قصور، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا یہ دین فطرت ہے، اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا، اس کے اندر سارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو غلط ہے، اچھا بھائی میں اس کا نہ حل نکالتا ہوں۔ عمر بن خطاب امیر المومنین جو مدینہ کے اندر براجمان ہے، اللہ کا شیر، سبحان اللہ، مدینہ کے اندر براجمان ہے، مدینہ نہیں چھوڑا، دمشق فتح کیا، مصر فتح کیا، مدائن فتح کیا، قادسیہ فتح کیا، دنیا فتح کر دی، لیکن محمد عربی کا شہر نہیں چھوڑا۔ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک
وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے محمد عربی کے شہر کے اندر دفن فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ۔ دمشق اس وقت کا انسانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ پوری دنیا کی تہذیب، پوری دنیا کا تمدن، پوری دنیا کی تجارت، پوری دنیا کی سیاحت، پوری دنیا کی سفارت کا مرکہ اور منبع تھا۔ وہاں نہیں آئے، مدینے کو نہیں چھوڑا۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ موت آئے تو محمد عربی کے شہر کے اندر۔ اچھا بھائی، میں اس کا حل کرتا ہوں، عمر بن خطاب کو میں خط لکھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر بن عاص نے خط لکھا امیر المومنین کو مدینہ کی طرف، جس میں کہا گیا کہ مصر کے لوگ یہ کہتے ہیں اور دریائے نیل جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، اب آپ فرمائیے کیا اس کا حل کیا؟ اللہ اکبر، واہ عمر کیا مقام ہے تیرا، اور واہ عمر کیا شخصیت ہے تیری، کیا ایمان ہے تیرا۔ زمین کے اوپر عمر مشورہ دیتا ہے کسی کام کے بارے میں، اور وہ مشورہ آسمانوں سے وحی کی صورت میں نازل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں دریائے نیل کو خط لکھا واپسی میں، جب یہ خط دیکھا تو خط لکھا جس میں یہ لکھا دریائے نیل کے نام، یہ لکھا کہ اے نیل، اگر تو خود بخود چلا کرتا تھا تو پھر ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہم تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں اگر تو خود چلا کرتا تھا۔ لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا تھا تو چل، اور کہا قاصد کو یہ خط جا کر تم نے نیل کے اندر غرق کر دینا ہے۔ قاصد آیا، اس نے یہ سارا معاملہ عمر بن عاص کے سامنے پیش کیا اور وہ خط نیل کے اندر پھینک دیا اور نیل چلنا شروع ہو گیا، اور آج تلک نیل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن نا آتے ہیں نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے، حاجی صاحب مقام ابراہیم دیکھیں، مقام ابراہیم جو ہے نا، یہاں پر نماز پڑھنی چاہیے، یہ ایک بڑا بابرکت مقام ہے، یہاں پر نماز ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، مشورہ دیا جا رہا ہے، عمر مشورہ دے رہا ہے نبی کو، اور مشورہ دینے کی صورت میں اس کا آؤٹ پٹ دیکھو، اس کا نتیجہ دیکھو۔ آسمانوں سے جبریل وحی لے کر نازل ہوتا ہے محمد عربی کے قلب اطہر پر، اور آ کر کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم کے اوپر تم نے نماز پڑھ دی ہے۔ وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی ہیں جن کے خدشات ہیں اور جن کے تحفظات ہیں، یا اللہ ان کو راہ ہدایت نصیب فرما۔ یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور وہ تو سفر میں کٹھے تھے، وہ تو حضر میں کٹھے تھے، وہ تو ہر جگہ کٹھے تھے، وہ جنگوں میں کٹھے تھے، وہ امن میں کٹھے تھے، اور آج جا کر مدینے کے اندر دیکھ لو، مدینے کے اندر بھی ایک طرف ابو بکر ہے اور دوسری طرف عمر ہے، قبر کے اندر بھی کٹھے ہیں، اور جب حشر کی باری آئے گی حشر کے اندر بھی کٹھے ہوں گے، اور جب جنت کی باری آئے گی جنت کے اندر بھی کٹھے ہوں گے۔ یارو کیوں جدا کرتے ہو؟
کیوں الزامات عائد کرتے ہیں؟ اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ اتنا عظیم انسان، ایک یہودی کے ساتھ نا بحث ہوگی۔ یہودی کہتا ہے کہ جی یہ جو جبرائیل ہے نا، ہم تو اس کے دشمن ہیں۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ جس جبریل کا تمہارا نبی تذکرہ کرتا رہتا ہے، ہم اس جبریل کے دشمن ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ یہودی نے کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو بندہ، جواب دینے لگے ہیں، من کان عدو للہ، جو بندہ اللہ کا دشمن ہو جائے، و ملائکتہ، فرشتوں کا دشمن ہو جائے، و رسلہ، رسولوں کا دشمن ہو جائے، و جبریل، جبریل کا دشمن ہو جائے، و میکالا، اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو جائے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہی، اور مزے والی بات سنیں، مزے والی بات سنانے لگا ہوں۔ یہ بات عمر بن خطاب نے کہی اس کے جواب میں، جس نے کہا تھا کہ ہم تو بھائی جبرائیل کے دشمن ہیں۔ اس کے جواب میں یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور جب کہا آسمانوں سے جبریل امین یہی الفاظ لے کر، یہی الفاظ، جاؤ پہلا سپارہ اٹھا کر دیکھو، سورۃ البقرہ ہے، جا کر کھول کر دیکھو۔ اگر عمر بن خطاب کے، اور تاریخ کی کتابیں بھی کھولو، اگر عمر بن خطاب کے کہے ہوئے الفاظ اور اس آیت کے اندر کوئی فرق ہوا، میں مجرم ہوں۔ عمر بن خطاب نے جو الفاظ کہے تھے اس یہودی کے جواب کے اندر، پہلے پارے کی سورہ بقرہ کے اندر وہی الفاظ ہیں، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ وہی الفاظ جس کے مشورے پر وحی نازل ہوتی تھی، اس کے بارے میں بغض رکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، پیار سے کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اماں جی عائشہ پر بہتان لگا، سارا مدینہ سوگوار، سارے صحابہ سوگوار، ابو بکر سوگوار، عائشہ صدیقہ کی والدہ سوگوار، اور سب سے بڑھ کر کائنات کا صحرا اور لاڈلا محمد عربی پریشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوا کیا؟ اتنا بڑا بہتان، اللہ اکبر، یہ ہو کیا گیا ہے؟ نبوت کے گھرانے کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، وہ نبی جس کے بارے میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وہ نبی جس کے ہاتھوں کا تذکرہ ہوا، جس کی پیشانی کا تذکرہ ہوا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اس نبی کے گھر والوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، پورا مدینہ پریشان ہے، صحابہ پریشان ہیں، ابو بکر پریشان ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں۔ یہ بن کیا گیا ہے اماں جی عائشہ پر اتنا بڑا بہتان۔ علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ کے پاس بیویوں کی کمی نہیں ہے، آپ عائشہ کو طلاق دیجئے، آپ کوئی اور نیک سیرت لیں۔ عمر تیرا مشورہ کیا ہے؟ اللہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ، جس کے مشورے کے مطابق وحی نازل ہوتی، کہنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شادی عائشہ کے ساتھ آپ کی مرضی سے ہوئی تھی یا اللہ کی مرضی سے؟ فاروق اعظم کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ کہا عمر وہ نکاح تو اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، اگر اللہ کی مرضی سے ہوا تھا تو کائنات کی سب سے بہترین ہستی تو آپ ہیں،
کیا آپ کے لیے اللہ کا انتخاب یہ ہونا تھا؟ اگر کائنات کے سب سے زیادہ پاک باز انسان آپ ہیں اور اللہ نے آپ جیسے پاک باز انسان کے لیے، پاک باز ہستی کے لیے انتخاب کرنا تھا، تو آپ کے شایان شان انتخاب کرنا تھا، کسی اور چیز کا انتخاب نہیں کرنا تھا۔ جب یہ مشورہ دیا، آسمانوں سے وحی کا نزول ہوا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ قیامت کی دیواروں تک کے لیے اللہ نے یہ اصول بنا دیا، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور طیبات کے لیے طیبین اور طیبون کے لیے طیبات، پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں اور پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے کہا عائشہ بری ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ عمر کی بات سچی ہوئی، عمر مشورے زمین پر دیتا تھا، آسمانوں سے اس کی تائید ہوتی تھی رضی اللہ تعالی۔ یہ ہیں عمر، کیوں بغض رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی ہے؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہے بھائی؟ نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی نبی اپنی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا، قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی رسول اپنی رسالت کے ساتھ نہیں آئے گا، قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اور اگر کسی نے دعوی نبوت کیا یا آپ کے بعد اگر کسی نے کیا تھا تو اس کا ہم حشر کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے اسلاف نے بھی اس کا حشر کیا تھا اور ہم بھی انشاءاللہ حشر کریں گے اس کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھیں گے۔ اور جو ماضی قریب کے اندر جس نے دعویٰ کیا تھا، دنیا کے اندر ثناء اللہ امرتسری پیدا ہوا جس نے اس کو تہس نہس کر دیا اور دنیا کے اندر ذلیل و خوار کیا، تو آپ کے بعد نبی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا لو کان بعدی، عمر بن خطاب کی شان سن لو، نبی نہیں ہے آپ کے بعد، لیکن فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اتنا مقام اور مرتبہ، اتنا مقام۔ عمر بن خطاب اپنے گھر ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، خلافت کے جو امور ہیں وہ جو مخصوص وقت متعین کیا ہوا تھا اس میں وہ نمٹایا کرتے تھے، اور بعد میں وہ اپنے نجی کام کرتے تھے، پرائیویٹ ذاتی نوعیت کے گھریلو کام کرتے تھے۔ ایک دن گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج کے اندر مصروف ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ شان عمر بیان کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ ایک آدمی تھا، کہنے لگا امیر المومنین، کسی آدمی نے میرا حق دبایا ہوا ہے، آپ مجھے اس سے میرا حق دلا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھی تھے، جلالی بھی تھے، جذباتی تھے، لیکن مثبت جذباتی تھے، دین کی غیرت اور حمیت ہوتی تھی، اور دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو میری سختی ہے نا یہ نرمی کے اندر تبدیل کر دے۔ ذرا جوش میں آئے اور کہا کہ جو میرا وقت تھا دربار کا، سلطنت یا خلافت کے امور کو نمٹانے کا، اس وقت تم آتے نہیں لوگ، اور اس وقت میں اپنے ذاتی کاموں کے اندر ہوں اور اس وقت آ جاتے ہو، اور غصے کی حالت میں اس کی کمر کے اوپر ایک نہ
چھانٹا لگایا، درہ لگایا، غصے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہوئی، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جب غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ بھائی آؤ میرے پاس، یہ درہ ہاتھ میں پکڑ لو، اور یہ میری کمر ہے، ادھر پیچھے آ جاؤ میرے، اور جس طرح میں نے تمہیں درہ لگایا ہے بالکل اسی طرح کا لگانا۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کیا۔ کہا نہیں، بالکل اسی طرح کا درہ لگاؤ تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ اور ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے عمر وہ وقت یاد کر جب تو بکریاں چرایا کرتا تھا، جب تو کافر تھا، ظالم تھا، اور اپنے باپ سے بکریاں چرانے نہ چرانے کی پاداش میں مار کھایا کرتا تھا۔ آج اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، مسلمانوں کا خلیفہ تمہیں بنایا۔ آج تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے امیر المومنین کسی آدمی سے میرا حق دلا دیجئے، تو اس کو جواب میں کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رونے لگ گئے اور کہنے لگے مجھے مار، اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک میں مطمئن نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے عمر بن خطاب، یہ ہے وہ خلیفہ، یہ ہے امیر المومنین۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں ایک واقعہ آخری بیان کرنے والا ہوں، جس کے بارے میں آج کے کچھ لوگ بغض رکھتے ہیں، بھائیو ان کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، ان کو کہو قبر میں اکٹھے ہیں، حشر میں اکٹھے ہوں گے، دنیا کے اندر اکٹھے ہیں، سفر میں اکٹھے تھے، جنگوں میں اکٹھے تھے، امن میں اکٹھے تھے، حشر کی باری جب آئے گی اکٹھے ہوں گے، جنت کی جب باری آئے گی اکٹھے ہوں گے۔ آپ کے جدا کرنے سے، نبی سے صحابہ کو جدا کوئی نہیں کر سکتا، نبی سے ابو بکر کو جدا نہیں کر سکتا، آپ کے جدا کرنے سے نبی سے فاروق کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرے کے اندر بھائیوں کو محبت سے کہا کرو، سمجھایا کرو۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک کون ہے؟ یہودی ہے، اور ایک منافق ہے۔ آخری بات، یہ دونوں آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، امیر المومنین یہ ایک فیصلہ فرما دیجیے۔ ہاں بھائی کیا فیصلہ؟ فیصلہ کیس بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جی کیس سنایا، بتایا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا امیر المومنین اس کیس کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہو چکا ہے، لیکن یہ بھائی جو ہے، جو منافق تھا بظاہر مسلمان، یہودی کہنے لگا اس کیس کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہو چکا ہے۔ کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میرے حق میں ہوا ہے۔ یہودی نے کہا میرا نبی منصف تھا نا، کائنات کا سب سے بڑا منصف، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بظاہر مسلمان ہے، اس کے حق میں کر دوں، جس طرح آج عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ یہودی کے حق میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، یہودی کے حق میں فیصلہ ہے۔ اچھا بھائی، جب ہم باہر آئے ہیں بارگاہ رسالت سے، عدالت رسالت سے، تو یہ بھائی کہتا ہے کہ مجھے محمد کا فیصلہ منظور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اپنی عدالت کے اندر، اپنے انصاف کے اندر مشہور ہے۔ تو ہم ایک دفعہ عمر بن خطاب کی عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ٹھہر جاؤ، میں کرتا ہوں ابھی اس کا فیصلہ۔ اندر چلے گئے اور تلوار میان سے نکال لی، اور اس منافق کی بظاہر مسلمان کی گردن، اس کا تن اس کے سر سے جدا کرتے ہوئے کہا ھذا قضائی، شان عمر سن لو، ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ
اور جس کو اللہ کے رسول کے فیصلے کے اوپر اعتراض ہے، خدشہ ہے، تحفظات ہیں، اس کے بارے میں عمر بن خطاب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور تیری جرت کیسے ہوئی کہ محمد عربی کے فیصلے کو تو رد کرے اور محمد عربی کے فیصلے کے اوپر تحفظات کا اظہار کرے اور عمر بن خطاب کی عدالت کے اندر آ جائے، تیرا فیصلہ میری عدالت کے اندر یہ ہے۔ اب یہ بظاہر مسلمان تھا، اس نے جا کر جو ہے معاشرے کے اندر قصاص کا مطالبہ کیا کہ جی قصاص ہونا چاہیے۔ اس کے جو لواحقین تھے انہوں نے یہ مطالبے کیے، قصاص ہونا چاہیے۔ عمر نے دیکھو کتنا بڑا یہ کام کیا ہے۔ اللہ، اب میرا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اس معاملے میں پریشان ہے کہ بندہ بہت اہم ہے عمر بن خطاب، اور بظاہر اس کو ظاہری مسلمان کو اس نے قتل بھی کیا ہے، اور قرآن کے اندر بھی کیا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان۔ یہ قرآن کا ہی اصول ہے۔ بندہ بھی اہم ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے، اور قصاص کا جو اصول ہے یہ بھی واضح ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ پریشانی پیدا ہوگی نبی کے سامنے۔ اللہ اکبر، اگر قصاص کے اندر عمر بن خطاب کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، تو یہ تو عمر وہ ہے کہ جس کو اللہ سے مانگا تھا، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر جواب میں کیا ہوا؟ وہی ہوا کہ جو عمر بن خطاب کے معاملات میں ہوتا تھا، آسمانوں سے وحی کا نزول ہوا۔ 5واں پارہ ہے اور سورۃ النساء ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ ضرور گھر میں جا کر دیکھ لینا۔ فلا وربک لا یؤمنون، شان عمر سنو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات کے اندر، اپنے جھگڑوں کے اندر محمد عربی کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کون سے
اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين